ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، بابا کے پاس چکریں لگاتے رہتا ہے، بزرگوں سے دعائیں کراتے رہتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے صالح اولاد ہے، نیک اولاد۔ حضرات، اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ ماں باپ کا اول ترین فریضہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ ایک اچھی قوم اور اچھے ملک کے لیے تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ جو ماں باپ کی طرف سے ہے وہ اچھے آداب اور اچھی تربیت ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اچھے آداب سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرات یاد رکھیے، اولاد کی صحیح تربیت ماں باپ پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے اولاد کی صحیح تربیت کرنا بھی ماں باپ کا فرض ہے۔ پرورش اور تربیت میں فرق ہے، ایک ہے پرورش، ایک ہے تربیت۔ تو تربیت اور پرورش میں فرق ہے۔ پرورش کیا ہے؟ پرورش یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا کھلانا پلانا، اچھے سے اچھا پہنانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اولاد کی پرورش ہے۔ اور تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ آداب سکھانا، اپنے بچوں کو وہ باتیں بتانا، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینا جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ ان کو ایسی تعلیم و تربیت دینا کہ اس کی دونوں جہان سنور جائے، یہ ان کی تربیت ہے۔ اور تربیت کرنا یہ ماں باپ پر ضروری ہے۔ لیکن حضرات، تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہو، گھر کا ماحول دینی ماحول ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے منہ سے کہتے رہے کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نیک کام کرو، بیٹا جھوٹ مت بولو، اور آپ خود بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، اور آپ خود نماز نہ پڑھے، بچوں کو نماز کے لیے کہتے رہے، تو بچہ کبھی نمازی نہیں بن سکتا۔ جس گھر میں ماں رات دن ٹی وی دیکھتی ہو، سیریلیں دیکھتی ہو، رات دن موبائل میں لگی رہتی ہو، فیس بک میں لگی رہتی ہو، جس گھر میں رات دن گناہ کا کام ہوتا رہتا ہو، اس گھر کا بچہ کبھی جو دیندار نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ بچوں کی تربیت تب صحیح ہوگی جب گھر کا ماحول دینی ماحول ہوگا، جب گھر کا ماحول صحیح ماحول ہوگا۔ اگر گھر کا ماحول ہی دینی ماحول نہیں ہے، وہ بچہ کبھی بھی جو ہے اس کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ موبائل میں گھر میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں فون پر، اور آپ سے کسی نے پوچھا فون پر آپ کہاں پر ہے، تو آپ جھوٹ بول دیتے کہ میں تو باہر ہوں، اور آپ گھر میں ہوتے ہیں، بچے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں کہ آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس سے بچوں پر کیا اثر جائے گا؟ بچے یہی سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب جھوٹ بولنا کوئی افراد نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بچہ جو ماں باپ سے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور تربیت تب صحیح ہوگی جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے، پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے، بچے جو ہوتے ہیں وہ کہنے سے زیادہ وہ دیکھ کر عمل کرتے ہیں، پریکٹیکل۔ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، آپ منہ سے کتنا بھی کچھ کہے۔ اور افسوس کی بات اس سے بھی ہے کہ ماں باپ بچوں کے ہاتھوں سے غلط چیزیں منگاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یہ نشہ وار چیزیں ہیں، یہ بچوں کے ہاتھ سے ماں باپ منگاتے ہیں۔ اب وہ بچے کے اوپر کیا اثر جائے گا؟ بچہ جب آپ کو لا کر دے گا، آپ اس کو کھائیں گے بچوں کے سامنے، اور بچہ آپ کو لا کر دے رہا ہے، تو بچہ بھی تو ایک نہ ایک دن اس کو کھانا سیکھ جائے گا۔ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو محتاط رکھے، گھر کے ماحول کو دینی بنائے، انشاءاللہ تعالی وہ بچہ بھی دینی ماحول پر جائے گا۔
بچوں کو خوش رکھ کر اچھا نہیں بنایا جا سکتا. ہاں بچوں کو اچھا بنا کر خوش رکھا جا سکتا ہے. اس پر غور کرنے کی بات ہے. بچوں کو خوش رکھ کر اچھا نہیں بنایا جا سکتا. ہاں بچوں کو اچھا بنا کر ہمیشہ خوش رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی ہر بات کا خیال رکھیں گے, اس کی ہر خوشی کا آپ خیال رکھیں گے اور اس کی جائز ناجائز خواہشات کو مانتے رہیں گے, بچے ضدی ہو جائیں گے. بچے بیجا بچوں کو پیار بیجا لاभ سے بچے جو بگڑ جاتے ہیں, اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہے, اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں, اس کی تربیت کر رہے ہیں اور اس بچے کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے صحیح کیا غلط کیا ہے. آپ کو بتانا کہ بچے کے لیے صحیح کیا غلط کیا. مثال کے طور پر آپ کے بچے کو آئس کریم سے الرجی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس سے بچوں کو الرجی ہے, اور بچہ ضد کر رہا ہے بار بار کہ مجھے یہ چیز لے کر دو, اور آپ کو معلوم اگر یہ چیز بچے کو دوں گا بچہ اس چیز کو کھائے گا تو اس سے بیمار پڑ جائے گا. وہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن آپ بچے کو وہ چیز لے کر نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن بچے کو نہیں معلوم. بچہ تو بچہ ہے, اس کو صحیح غلط کا معلوم نہیں ہے. وہ بچہ ضد کرتا روتا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ, لیکن بچے کو نہیں معلوم. اسی طریقے سے آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں, اگر آپ اس کی خالی خوشی کا خیال رکھیں گے تو آپ اس کو صحیح زندگی نہیں دے سکتے, اس کو اچھی زندگی نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کی خوشی کا خیال رکھیں گے تو بچہ جو 10 بجے سو کر اٹھے گا, آپ سوچیں گے چلو بچوں کو خوش کرنے کے لیے سونے دوں. بچہ اسکول جانے کے لیے منع کرے گا, آپ اس کو خوش کرنے کے لیے اٹھائیں گے نہیں. بچہ کہے گا بھائی میں مدرسہ نہیں جاؤں گا, آپ اس کو خوش کرنے کے لیے مدرسہ بھیجیں گے نہیں. بچہ کوئی محنت کا کام کرنا نہیں چاہے گا, آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے دیں گے نہیں. تو اس سے آپ اس کو خوش کر رہے دنیا میں, لیکن خوشی کے چکر میں اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے. زندگی بھی خراب ہو رہی ہے, آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. تو بچوں کو خوش رکھ کر اچھا نہیں بنایا جا سکتا. ہاں اس کو اچھا بنا کر جو خوش رکھا جا سکتا ہے. یعنی اچھا کیسے بنانا ہے؟ مثال کے طور پر اس کو معمول دینا, بیٹا روزانہ فجر کے وقت اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, پابندی سے اسکول جانا ہے, پابندی سے مدرسہ جانا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, غلط کام نہیں کرنا ہے, سستی نہیں کرنی ہے, محنت کا مادہ اندر پیدا کرنا ہے, بڑوں کی عزت کرنی ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے. اگر بچوں کی تعلیمات دیں گے, اس کو اچھی زندگی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا, یہاں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو بچوں کو خوش رکھ کر اچھا نہیں بنایا جا سکتا ہے, ہاں اس کو اچھا بنا کر ہمیشہ خوش رکھا جا سکتا ہے. تو بچوں کی خاص ان باتوں کا خیال رکھیں, کیونکہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت یہ جو ہے یہ ماں باپ کی ذمہ ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, بچوں کو اگر آپ نے اچھی زندگی دے دی, بچوں کو اگر آپ نے اچھی تربیت دے دی, وہ بچہ آپ کے لیے رحمت بن جائیں گے, وہ اولاد آپ کے لیے رحمت ہوگی. لیکن اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دیا, اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, وہ اولاد آپ کے لیے زحمت بن جائے گی. اگر آپ نے بچوں کو دین نہیں سکھایا, اگر آپ نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی, تو آپ ہوا کہ اپنے آستین میں سانپ پال رہے ہیں, آپ بچھو پال رہے ہیں, کیونکہ بڑھاپے میں آپ کے لیے وہ بچے جو ہے اژدہا کی شکل میں ہو جائیں. جب بچوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, بڑوں کی عزت کیا ہے, دین اسلام کیا ہے, جب بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا, آپ اس کو تربیت و تعلیم صحیح نہیں دیں گے, وہ بچہ کبھی آپ کی عزت نہیں کریں گے. بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو دنیا بھی آپ کی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی, دونوں جہاں آپ کی برباد ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے بچوں کو صحیح تعلیم دیا, اس کی صحیح تربیت کی, تو وہ بچہ آج دنیا میں بھی آپ کے لیے سرخرو کا سامان بنے گا, عزت کا مقام آپ کے لیے, آپ کی اولاد آپ کے لیے بنے گی, اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے جو ذریعہ نجات بن جائے گی, بخشش کا ذریعہ بنے گی. تو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا ضروری ہے. پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کا گود ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے کی جو ماں ہوتی تھی, ان کا خاص مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے, اور یہی وجہ تھی کہ بچوں کو ماں باپ سے بھی بڑی محبت ہوتی تھی, اس کے اندر اخلاق ہوتا تھا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سے وہ چیزیں اڑتی جا رہی ہیں, نہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے, نہ ان کی عزت ہے, نہ ان کا وقار ہے, کیونکہ ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی. پہلی مائیں ہوتی تھی, چاہے 4 5 6 8 10 بچے کیوں نہ ہو, وہ مائیں پورا دن اور رات بچوں کی تربیت میں لگا دیتی تھی. بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھانا, بچوں کو دین سکھانا, بچوں کو دنیا کے آداب سکھانا, بچوں کی عزت سکھانا, سب سکھاتی تھی. لیکن آج مائیں بچوں کو موبائل لگا کر چھوڑ دیتی ہے, بس وہ اپنے ٹی وی میں سیریل میں خود لگ جاتی ہے, یا دوستوں میں گپے شپے میں لگ جاتی ہے, بچوں سے اپنا جان چھڑا لیتی ہے. افسوس کی بات ہے, جب آپ بچوں کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے,
آپ نے الگ موبائل پکڑ لیا، بچوں کو آپ نے الگ موبائل پکڑا دیا، اور آپ خود ٹی وی میں لگ گئے یا موبائل میں لگ گئے، سیریل میں لگ گئے، ڈرامے میں لگ گئی، تو آپ کے بچوں کی بھوشیہ کیا ہوگی؟ وہ بچے کی تربیت کیا ہوگی؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یہ خاص ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ باپ تو دنیا کمانے میں نکل جاتا ہے، باپ تو محنت و مشقت کرنے میں لگ جاتا ہے، اور ماں ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہتی، گھر میں رہتی ہے، تو ماں پر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ماں بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ بروز قیامت کچھ اولادیں ہوں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہم نے اپنے ماں باپ کی پیروی کی، اور انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہی کی طرف دھکیل دیا، انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھنا کامیابی ہے، قرآن پڑھنا کامیابی ہے، دین سیکھنا کامیابی ہے، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ بیٹا ڈاکٹر بن جانا، پیسے کما لینا یہی کامیابی ہے، دنیا داری سیکھ لینا یہ کامیابی ہے، کاروبار سیکھ لینا بیٹا کامیابی ہے، بیٹا آگے بڑھنا ہے، پیسہ کمانا ہے، یہ بلڈنگیں کھڑی کرنا ہے، اتنا پیسہ کمانا، یہ کرنا وہ کرنا، ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا، یا اللہ اس کی ذمہ دار ہمارے ماں باپ ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہوتا، اگر انہوں نے ہمیں نماز کی تلقین کی ہوتی، تو آج ہم یہاں پر جہنم میں جانے کے حقدار نہیں ہوتے، ہماری آخرت خراب نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو صرف ہمیں دنیا کمانا سکھایا، انہوں نے صرف ہمیں جو مال کمانا سکھایا، دنیا کی تعلیم لینا سکھایا، انہوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ ہم سے ڈبل گناہ ان کو عطا فرما، ہم سے ڈبل سزا ان کو عطا فرما، اور آگے وہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ اس کے اوپر تو لعنتوں کی برسات فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرات، تو آپ کی اولاد جس کو آپ نے محنت و مشقت سے پالا تھا، جس کے لیے آپ بڑی محنت و مشقت کی تھی، آپ نے اپنے آپ کو جو پریشان کر دیا تھا پیسے کمانے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کو کھلانے پلانے کے لیے، وہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اللہ اس کو ڈبل گناہ عطا فرما، اس کو ڈبل سزا دے، اور یا اللہ اس کے اوپر تو لعنتوں کی برسات فرما۔